نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ: اور کہا شیطان نے کہ میں ضرور تیرے بندوں میں ایک مقرر حصہ لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو امیدیں آرزویں دلاؤں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا پس وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں تبدیلی کریں گے۔ اور جس شخص نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، تحقیق وہ واضح خسارے کے اندر جا پڑا۔ شیطان تو لوگوں کو وعدے دلاتا اور امیدیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ شیطان نے جب اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اسے دھتکار کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اس موقع پر اس نے جو باتیں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر کے ہمیں سنا دی اور سمجھا دی۔ گویا کہ ان آیات کے اندر شیطان کا پورا پروگرام موجود ہے کہ شیطان کا پروگرام کیا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ تو اس نے اس موقع پر کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ آپ کے یہ جو بندے ہیں، تیرے یہ جو بندے ہیں جن کا آغاز اب کیا جا رہا ہے، ان بندوں کی ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لگا لوں گا، وہ آپ کی ماننے والے یا آپ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہوں، وہ میری بات ماننے والے ہوں۔ اور پوری دنیا کے اندر انسانوں کو دیکھتے ہوئے آپ خود سمجھ جائیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے جو شیطان کے پیچھے چل رہی، کوئی جان بوجھ کر اور کوئی غیر دانستہ طور پر، بس لگے ہیں اس کے پیچھے، اور وہ بھی اپنے پیچھے لگانے کو دن رات محنت کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس آیت کے تحت میں
کہ جس طرح وہ بندوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگوں کی آمدنیوں کو، لوگوں کے مالوں کو بھی غیر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے لگاتا ہے۔ خرچ ہی اس نے غلط کرانا ہے، شرکیہ کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں اور غلط کاموں میں۔ یہ بھی نصیب مفروضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارے کے اندر بیان فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، انہوں نے کھیتیوں کے اندر، جانوروں اور چپایوں کے اندر حصے مقرر کیے ہوئے اپنے گمان کے مطابق، بِزَعْمِهِمْ، کہتے ہیں کہ یہ آمدن، یہ مال للہ، اللہ کے نام کا ہے، اور یہ مال ہمارے بتوں کے نام کا ہے، غیر اللہ کے نام کا ہے۔ باقاعدہ غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے ان کی قبیح عادت بیان کی کہ جب اللہ کے نام کا اور غیر اللہ کے نام کا الگ الگ نکال کے رکھتے ہیں تو اگر یہ آپس میں تھوڑا سا مل جل جائیں، غیر اللہ کے نام والا اس طرف آ جائے جو اللہ کے نام والا ہے، تو کہتے ہیں غیر کے نام کے ادھر کیسے آگے نانا، ادھر ہی رہنا چاہیے، اور اگر اللہ کے نام کا چلا جائے کہتے کوئی بات نہیں، اللہ کو کون سی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ تو ان کی حالت ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان نے کہا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، یعنی کہ ان کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔ پوری کوشش ہوگی کہ عقیدہ توحید ان کا سلامت نہ رہے، اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کی گڑبڑ ہو جائے، کوئی شرک آ جائے، کوئی ملاوٹ آ جائے۔ اس لیے کہ جب عقیدہ ہی انسان کا خراب ہو جائے تو پیچھے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں تو توحید خالص ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خالص پکار اللہ کی، بس اللہ کو تو وہی چاہیے اور وہی قابل قبول ہے۔ جہاں ملاوٹ آ جائے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں، قابل قبول ہی نہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں کیا کروں گا؟ ان کو امیدیں دلاؤں گا اور آرزویں دلاؤں گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا چال ہے، یوں سمجھو کہ یہ اس کا جال ہے۔ ان امیدوں کے ذریعے سے وہ انسان کو اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ جب ایک چیز کی آرزو اور حسرت انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، پھر انسان کسی طور پر کسی اور جانب نہیں دیکھتا۔ لیکن کسی آدمی کو مال کا حرص لگ گیا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، بس مجھے اتنی چیز حاصل ہو جائے گی، میں بڑا خوشحال ہو جاؤں۔ اب یہ کمانے والا کیا ہوتا ہے؟ نہ اسے اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی توانائیوں کی فکر ہوتی ہے، نہ خوشیوں کی، نہ غموں کی، کسی چیز کی نہیں، بس لگا ہے یہ مل جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فرمایا بس شیطان اس طرح ہی انسان کو اپنے جال میں پھنسا کے رکھتا ہے۔ کوئی نہ کوئی سبز باغ دکھا دیا، انسان اس کے پیچھے لگا، جا رہا ہے۔ یہ بات شیطان جہنم میں جا کر خود کرے گا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، شیطان بھی جہنم میں ہوگا، تو وہ جہنمی شیطان کے پاس جمع ہو جائیں گے، کہیں گے تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اگر تو ہمیں خراب نہ کرتا تو ہمیں یہاں کا منہ نہ دیکھنا پڑتا، یہاں نہ آنا پڑتا۔ تو شیطان ان سے کہے گا دیکھو، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا اور ایک وعدہ میں نے تم سے کیا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تمہیں کوئی زبردستی پکڑ پکڑ کے اپنے پیچھے نہیں لگایا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں دعوت دی، سبز باغ دکھائے تمہیں، تم نے میری بات کو قبول کر لیا، اپنے اللہ کے سچے وعدوں کو، جس اللہ نے تمہیں بنایا اور پیدا کیا، جس نے تمہاری رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، تم نے سب کو چھوڑ کے میرے سبز باغوں کے پیچھے لگ گئے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، کان کھول کر سن لو، میں تمہاری مدد ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتا، میں نے تمہارے کام آ سکتا، جاؤ جو کرنا ہے کرنا۔ بس شیطان کا کام تو کیا ہے؟ سبز باغ دکھا دینا، انسان کو امیدوں اور آرزوؤں کے پیچھے لگا دینا، لگنے کے بعد بس وہ اسی میں لگا رہے گا، نہ اس کی آرزویں اور تمنائیں خواہشات پوری ہوں گی، نہ کبھی وہاں سے نکلے گا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی 100% امیدیں اور خواہشات پوری ہو جائیں، ہے انسان کو تو جتنا مل جائے، کچھ ہو جائے، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو اگر مال کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی فکر میں لگ جاتا ہے، وہ مل جائے تو تیسری کی فکر شروع ہو جاتی، جا کے رکنا نہیں۔ فرمایا انسان کے پیٹ کو یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے یا قناعت پسندی بھر سکتی، بس دو چیزیں ہیں کہ یہ رک جائے، نہیں تو آرزویں اور امیدیں چلتی ہی جائیں گی، اور شیطان کا یہی کام۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہا اس وقت شیطان نے کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا۔ شیطان اس طرح حکم نہیں دیتا کہ سیدھا آ کر کہتا ہے یہ کر، وہ آہستہ آہستہ، جس طرح بھی آیا نا، امیدیں دلا کر انسان کو اس طرح پھنسا دیتا ہے، گویا کہ انسان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس طرح انسان کو کوئی بڑا آرڈر کرے تو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ ایسے حالات بنا دے گا، پیدا کر دے گا۔ لیکن آج کسی آدمی سے بھی پوچھے، کہتا نہیں جی جھوٹ کے علاوہ کام نہیں چلتا، جھوٹ کے علاوہ کاروبار نہیں چلتا، تو یہ شیطان کے حکم کو ماننا ہی ہے نا۔ اللہ نے تو سچ بولنے کا کہا، جھوٹ بولنے کی ترغیب تو شیطان دیتا ہے، لیکن شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کہا اس طرح ان کو پھنساؤں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، چھید کریں گے اور بتوں کے نام وقف کر دیا کریں گے۔ اس زمانے میں لوگ جانور لاتے اور اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، اور نشانی لگا دیتے تھے، کان کا کوئی حصہ کاٹ دیا، تاکہ سب کو معلوم ہو جائیں کہ اب یہ جانور خاص بت کے نام ہو گیا ہے۔ کسی کا دودھ وقف کر دیتے، کسی کا بچہ وقف کر دیتے، کسی کے بارے میں کہتے کہ اس پر ہم نے سواری نہیں کرنی، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، اگلی صورتوں کے اندر آ رہا، وہ بتوں کے نام چھوڑ دیا کرتے۔
پیدا اللہ نے کیا ان جانوروں کو، چوپایوں کو اور انسان کی خدمت کے لیے کیا۔ فرمایا ان کی کم عقلی دیکھو، شیطان کے پیچھے لگ کر ایک تو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا، اور اللہ نے ان کی خدمت کے لیے جو ان کو پیدا کیا اس خدمت سے بھی محروم ہو گئی، دونوں چیزوں سے گئے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور کہا کہ میں اس طرح ان کو پھنسا دوں گا کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ جو چیزیں ہیں، اللہ کی جو ساخت بنائی ہوئی ہے، یہ اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے، تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرد ہو کے عورتوں کی مشابہت اور عورتیں ہوں کے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا پسند کریں گے۔ اللہ نے جن کو مرد بنایا ہے ان کے کپڑے، ان کا مزاج اور یہ چیزیں ایسی کروں گا کہ وہ عورتوں کی طرف جائیں، اور جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی طرف۔ اور آج تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپریشن کر کے مرد عورت اور عورت مرد بنتا ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی ساخت کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنا ہے۔ اس سے احادیث میں منع فرمایا گیا، اور یہ شیطانی کام اس آیت کے اندر بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں کہ غیر فطری چیزیں انسان اختیار کرے، مرد سے جو ہے نا شہوت کو پورا کرے، عورت سے شہوت کو پورا کرے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی ساخت کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کی ساخت کو تبدیل کرنا ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس آیت کے تحت لکھا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے اندر داڑھی منڈانا بھی شامل ہے، کہ اللہ رب العزت نے فطرتی طور پر ہر مرد کو داڑھی عطا کی ہے، داڑھی عطا کی ہے، اور مرد کے لیے خوبصورتی کا جس کو ذریعہ بنایا ہے۔ باقاعدہ حدیث میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں جن کی تسبیح یہی ہے جنت میں کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت عطا کی ہے، یہ مرد کی زینت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، لیکن واجب کے حکم میں، واجب کے حکم میں۔ اور شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ بس داڑھی کٹانے کے اندر بڑی خوبصورتی ہے۔ جس طرح دیکھا نا ان کافروں کو، اس طرح بننے کی کوشش شروع کر۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی سنت کیا ہے، جن کی سفارش کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں ان کی سنت کیا ہے، ان جیسا بننے کا نہیں۔ اور پھر اگر رکھیں گے بھی تو بڑی معذرت کے ساتھ، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تھوڑی تھوڑی رکھ کے کہیں گے وہ داڑھی ہوگی، یہ داڑھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اس نے آغاز کیا ہے، آہستہ آہستہ مکمل بھی کر لے گا۔ داڑھی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی داڑھی وہی ہے، کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھے تو کم سے کم جو داڑھی ثابت ہے وہ ایک مچھ سے کم رکھنا ثابت نہیں۔ چلو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے ترمذی شریف میں کہ ایک مچھ سے زیادہ جو ہوتی تھی وہ بال برابر کرتے کاٹتے، چلو یہاں تک قدرے گنجائش نکلتی، اس سے کم کی تو کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت داڑھی ہی کے اندر رکھی، اور یہ ایک ایسا نیک عمل ہے کہ ہر وقت اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔
چاہے انسان سویا ہوا کیوں نہیں، اور اگر کٹائے گا تو اس کا گناہ ایسا ہے کہ ہر وقت انسان کو گناہ ہو رہا ہے، چاہے وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، داڑھی کٹانے کا گناہ اس کو ہوتا ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی ساخت میں تبدیلیاں کریں گے، اس طرح میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جو شیطان کو دوست بنائے گا، شیطان خود بھی نقصان میں گیا، اس کا دوست بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا، وہ بھی ساتھ ہی جائے گا۔ پھر دوبارہ فرمایا یعیدہم ویمنیہم، شیطان کا کام تو صرف کیا ہے؟ وہ لوگوں کو وعدے دلاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، ایسا ہوگا یہ کر لو، ایسا ہوگا یہ کر لو، ایک ایک گناہ کراتا جاتا ہے اور گناہ کی دلدل میں پھنساتا جاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف دھوکا۔ اولئک مأواہم جہنم، شیطان اور اس کے سارے ساتھی کدھر جائیں گے؟ جہنم میں، اور وہاں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ہے شیطانی پروگرام، بندوں کو اپنے پیچھے لگانا، ان کے عقیدوں کو خراب کرنا، ان کو امیدیں دلانا، اور غیر اللہ کی نام کی نظر و نیاز ان سے کروانا، اور 5ویں نمبر پر اللہ کی ساخت میں تبدیلی کروانا۔ یہ ٹوٹل پروگرام ہے شیطان کا، جس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ اللہ نے ان آیات میں اس کے پروگرام کو واضح کر کے بتلا دیا، اے لوگوں تم کہیں شیطان کے پروگرام کا حصہ کبھی نہ بننا، کبھی نہیں بننا، رحمان کے بندے بن جاؤ، اور اس کے بھیجے ہوئے جو انبیاء کرام ہیں ان کے نقش قدم پر چلو، تو پھر کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے اس کے بعد اپنے بندوں کا ذکر کیا جو کل کی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو رحمان کے بندے بنائے اور شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔